کہ خالق و مالک نے فرمایا جو روزے رکھنے والا مرد مجاہد ہے وہ تو پورے مہینوں کے روزے رکھ لیے، اب 6 دن کے روزے کو اتنا بڑا پہاڑ نہیں ہے، مگر جو اس کی عبادت میں پہاڑ رکھا گیا ہے، جو اس کا اجر رکھا گیا ہے، جو اس کی برکتیں اور وسعتیں رکھی گئی ہیں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا جو شوال محرم کے روزے 6 رکھتا ہے اسے سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اجر اس کے کھاتے میں 70,000 انبیاء کی عبادت کا اس کے کھاتے کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، اجر عطا فرما دیا جاتا ہے۔ روزے معمولی سے چند دنوں کے روزے ہیں جو اجر دیے جا رہے ہیں، برکتیں دی جا رہی ہیں، رحمتیں دی جا رہی ہیں، وہ اتنا وسیع تر ہے کہ خالق و مالک نے فرمایا کہ تم عبادت تھوڑی کرو گے اجر تمہیں زیادہ ملے گا۔ پچھلی قوموں کے ذکروں کو دیکھیے کہ وہ ہزاروں سال عمر پانے کے بعد عبادت ریاضت کرنے کے بعد پھر جا کے وہ ولی بنتے، منصب ملتا، مقام ملتا، بلکہ صالحین علماء نے لکھا کہ صالحین کا یہ مرتبہ تھا کہ جب 1000 مہینہ عبادت و ریاضت میں گزار دیتے، تسبیحات و اذکار کے اندر گزارتے، پھر جا کے ان کا نام صالحین میں لکھا جاتا۔ مگر اس قوم کے لیے، اس کلمہ پڑھنے والے غلاموں کے لیے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا جو بندہ مومن گناہ کر بیٹھا، اللہ کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑا گیا، توبہ استغفار کر گیا، اللہ سے معافی مانگ لی، تو مالک بے نیاز اس نیکی پر بھی اسے اجر عطا فرما دیتا ہے، ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور اس کا نام صالحین میں لکھ دیتا ہے، اور منصب و مقام کے اندر بلندی کر دیتا ہے۔ اتنا آسانیاں ہونے کے باوجود بھی انسان غور و فکر نہ کرے، اللہ کی یاد کے اندر، اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کے ذکر کے اندر اپنے آپ کو پیش نہ رکھے، تو وہ انسان کی بدقسمتی ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا جب شوال محرم کے روزے رکھنے کا اہتمام کر دیا جاتا ہے، پھر ابلیس ملعون انسانوں کا دشمن پھر آہو پکار کرتا ہے کہ پھر یہ مسلمان اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنے وصف کو مضبوط کر رہے ہیں، کہیں پھر یہ پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ارادہ تو نہیں کرتے۔ سب سے زیادہ جو چیڑ اس ملعون کو ملتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے ان روزوں سے ہوتی ہے، کیونکہ سارا دن انسان بھوکا رہتا ہے، سارا دن انسان پیاسا رہتا ہے، بھوک ستاتی ہے، نیکی ملتی ہے، اور شدت اختیار کرتی ہے تو اس سے بھی اجر ملتا ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا پیاسا رہے تو عبادت، بھوکا رہے تو عبادت، اگر نیکی کرے تو عبادت، اگر نیکی میں سبقت لے جائے، بار بار نیکی کرے تو پھر عبادت کے پہاڑ ملتے ہیں، اجر و ثواب بہت زیادہ ذخیرے ملتے ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا بندہ مومن جب اللہ کی حمد کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، آخری لمحوں میں بیٹھ کر جو اللہ سے اجرت طلب کرتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، توبہ طلب کرتا ہے، استغفار طلب کرتا ہے، تو مالک بے نیاز فرماتا ہے میں اس لمحے، اس گھڑی، اس شان سے معافی عطا فرماتا ہوں، اور اس شان کے اندر اس کی بخشش فرماتا ہوں، اور اتنا اسے عطا فرماتا ہوں جس کا وہ گمان ہی نہیں کرتا۔ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ قادر مطلق، قادر کریم اپنے بندوں سے کس انداز کے اندر بخوبی پیار کرنے والا ہے، معافی کا سلسلہ کیسے فرماتا ہے۔ عرش کے ملائکہ اس منظر کو دیکھ کر تعجب میں اترتے ہیں کہ یہ انسان اتنا نیکیاں لے رہا ہے، اتنا خدا کی عنایات اس پر برسائی جا رہی ہے، خدا کا فضل اس بندہ مومن پر، خدا کی رحمتوں کا نزول اس انداز میں ہو رہا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب انسان اللہ کی دربار میں جھک جائے اور مٹ جائے، اپنے آپ کو جھکا دے، بارگاہ خداوندی میں تابعدار بنا کر کھڑا کر دے، تو
تمہارے کے بے نیاز